اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني وانظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا اور ہم نے مکمل کیا انہیں 10 دن سے ان کے رب کے طے شدہ وقت 40 راتوں کا۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، تو کہ میرے پیچھے رہے میری قوم میں اور اصلاح کر اور مت پیروی کر فاسدوں کے راستے کی۔ اور جب آئے موسیٰ ہمارے طے شدہ جگہ پر اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، تو انہوں نے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا، میں دیکھوں تیری طرف۔ کہا اللہ نے تو ہرگز نہیں دیکھے گا مجھ کو، لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف، پھر اگر وہ برقرار رہا اپنی جگہ پر تو عنقریب تو دیکھے گا مجھ کو۔ پھر جب تجلی ہوئی ان کے رب کی پہاڑ پر تو اس نے کر دیا اس کو توڑ کر ہموار، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آفاقہ ہوا تو انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات اور میں اول مومنین میں سے ہوں۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ میقات اللہ سے ملاقات کی جگہ۔ مناسک حج میں یہ بات شامل ہے کہ میقات کے مقام پر احرام باندھا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے، اور پھر حج کے ایام بھی 40 دن پر محیط ہوتے ہیں۔ بائبل کی کتاب استثنا میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے جہاں پہاڑ پر آگ میں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور لکھا ہے ایسی بڑی آگ ہم کو بسم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پہاڑ کا نام نہیں بتایا، صرف پہاڑ لکھا ہے، اور بائبل میں اس واقعے کے تناظر میں صرف اس پہاڑ لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ یہی باتیں خداوند نے اس پہاڑ پر آگ اور گٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں۔ یہ پہاڑ طور کا نہیں ہے، کیونکہ طور پر ایسے کوئی اثرات نظر نہیں آتے جہاں کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو، اور نہ ایسے کوئی نشانات نظر آتے ہیں۔ تحقیق کرنے والوں نے اس پر کافی زور لگایا اور یہ نتیجہ پایا کہ یہ پہاڑ طور نہیں ہو سکتا۔ اس واقعات کے سارے نشانات مکے کے قریب ان پہاڑوں میں نظر آتے ہیں جنہیں مکہ کے آتش فشاں پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کے راستے پر ہیں۔ یہ بڑے کالے پہاڑ ہیں، ایک سلسلہ ہے۔ یہ دنیا کے آتش فشاں پہاڑوں کی طرح نہیں ہیں، جس طرح دوسرے آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہیں۔ ان کے اندر کوئی لاوا نہیں ابل رہا، اور وہاں کچھ مقامات پر آتش فشاں خو بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر آتش گیر مادہ ان کے اندر سے نہیں آیا تھا، بلکہ اوپر سے آیا تھا۔ اور تحقیقات سے یہ بات بھی علم میں آئی ہے کہ ان پہاڑوں کو جو آگ لگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1300 سال پہلے لگی ہے، اور یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہی بنتا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھیوں کے ہمراہ مکے کو حج کرنے آئے تھے، اور پھر حج کے بعد انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ جیسے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ آسمانی بجلی نے تم کو آ پکڑا۔ بائبل نے کہا کہ خدا نے شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی اور ہم نے اس کی آواز آگ میں سے سنی۔ قرآن کریم نے آگ نہیں کہا
بلکہ تجلی کہا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تجلی دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا لن ترانی، یعنی اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک روحانی بات ہے۔ ہر نبی روحانیت میں وہ کامل مقام نہیں رکھتا جو روحانیت میں کامل مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہر نبی سے میثاق لیا گیا، اور ہر نبی کو پابند کیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ان کی مدد بھی کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر تمام عالموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ باقی انبیاء کو وہ مقام نہیں ملا، باقی انبیاء صرف اپنی قوم کے لیے ہی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقامات دکھائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نور کی آمد ہونی تھی، اسی لیے اس کو تجلیات کی صورت کہا۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے خرّ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خرّہ کہتے ہیں کسی کی عظمت، قوت اور طاقت کے سامنے گر جانا، یعنی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کے سامنے موسیٰ گر گئے، اور جب ہوش آیا تو کہا کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی یہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کی بات ہے۔ انا اول المومنین، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام انبیاء مکہ مکرمہ کی زیارت کو آتے رہے، خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے رہے، اور یہاں ان سے میثاق لیا گیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیت میثاق میں کیا گیا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام کے، کیونکہ ایک روایت میں ذکر موجود ہے دسر مکان البیتی فلما یحجہ ہودا، یعنی خانہ کعبہ کا نشان مٹ گیا تھا، اس لیے ہود نے اس کا حج نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے یہ ذکر نہیں آیا، یعنی تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ کسی نہ کسی موقع پر خانہ کعبہ کا حج کرنے ضرور آئے، اور یہیں ان سے میثاق لیا گیا۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی، میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔